السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ ان آیات میں جنگ احد سے ریلیٹڈ بات کی جا رہی ہے منافقین سے متعلق، کہ جب جنگ احد ہوئی تو جو منافقین تھے، جو مومنین کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، ایمان کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، وہ اپنے عمل سے پہچانے گئے، وہ اپنے جو بہانے بنا رہے تھے ان سے پہچانے گئے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مومنین اور منافقین دو علیحدہ علیحدہ گروہ بن گئے۔ تو یہ جو ان میں مکس تھے ان سے علیحدہ ہو گئے۔ اب مومنین کو معلوم پڑ گیا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے ہم نہیں اپنی قوت بازو کے اوپر کرنا ہے، کم از کم وہ اپنی صفوں میں ان چھپے ہوئے منافقین سے تو نہیں ڈسے جا سکتے تھے۔ اب ان کا فوکس جو تھا وہ دشمن کی طرف ہونا تھا، ورنہ تو وہ جو اندر چھپے ہوئے منافقین جو دشمن تھے بدترین، وہ تو ان سے بہت بڑا نقصان اٹھا بیٹھتے۔ تو اس لیے قرآن کریم جنگ احد سے ریلیٹڈ ان منافقین کی کنڈیشن، ان کے جو عزائم تھے، ان کی جو بہانے تھے، ان کی جو نفسیات تھی، وہ سامنے لے کر آ رہا ہے۔ تو پھر اگین میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھ لیں کہ قرآن کریم ہسٹوریکل ایونٹس کو ایز اے ہسٹری بیان نہیں کرتا، وہ ضابطے اور قانون کو سمجھانے کے لیے ہسٹوریکل ایونٹس کا وہ ایک ضروری جو کڑی ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے بس۔ تو ورنہ قرآن کریم کا مقصد ہسٹری بیان کرنا نہیں ہے۔ یہ انداز جو ہے یہ ایجوکیشنل ہے، ایک انفارمیشن ہوتی ہے، ایک ایجوکیشن ہوتی ہے۔ انفارمیشن دینے سے انسان کی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوتی، ایجوکیشن سے انسان کی کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ایجوکیشن ہے۔ ہسٹری کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے، فلاں واقعہ فلاں سن میں ہوا، فلاں جگہ پہ ہوا، اتنے عرصے تک ہوتا رہا، اس میں فلاں فلاں فوجیں تھیں، ان کے یہ نام تھے، ان کی اتنی تعداد تھی۔ یہ ہسٹری ہے۔ قرآن کریم یہ ہسٹری بیان نہیں کرتا۔ ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں ہسٹری کی وہ سامنے لا کر قانون اور ضابطے دیتا ہے۔ اب یہاں پر منافقین کا جو یوں کہہ لیں مائنڈ سیٹ وہ سامنے لا رہا ہے، کس طرح کے وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کیا سوچ ہوتی ہے، کس قدر وہ غلطی پر ہوتے ہیں، وہ سامنے لا رہا ہے۔ بتا یہ رہا ہے ان کے متعلق کہ وہ کیا کہہ رہے تھے جماعت مومنین سے۔ منافقین کی سی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ منافقین جماعت مومنین سے کیا کہہ رہے تھے، کس طرح سے ان کا حوصلہ جو ہے وہ اس کو کم کر رہے تھے بجائے بڑھانے کے۔ کہہ یہ رہے تھے، قرآن کریم کہتا ہے کہ الذین قالوا لاخوانہم، جن لوگوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، ظاہر ہے وہ ان کے قبیلے برادری، ایک ہی قبیلے برادری کے لوگ تھے، تو اس لحاظ سے تو وہ بھائی تھے، ایک ہی معاشرے کے، ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے، تو اس لیے قرآن کریم لاخوانہم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپس میں انسان ویسے بھی بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو آئیڈیالوجی کی روح سے پھر وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن تھے تو وہ انہی کے قبیلے کے لوگ جو ان کو کم ہمت بنا رہے تھے، ان کا حوصلہ جو ہے وہ کم کر رہے تھے۔ اور اس کے لیے قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے یعنی جن منافقین نے اپنے بھائیوں سے کہا، اور کس حالت میں کہا، حالت یہ تھی، کہہ رہا ہے کہ وقعدوا، یہ جس کو آپ قعدہ بولتے ہیں، وقعدوا، اور وہ گھروں میں بیٹھے رہے۔
اس حالت میں وہ کہہ رہے تھے کہ گھروں میں بیٹھے رہے، باہر نہیں نکلے. یعنی دیکھیں کیفیت بتا رہا ہے، ان کی نفسیات بھی بتا رہا ہے، ان کی کنڈیشن بھی بتا رہا ہے. وَقَعَدُوا، اور وہ گھروں میں بیٹھے رہے، باہر نہیں نکلے، کوئی سٹرگل نہیں کی، بے حوصلہ ہو کر، کم ہمت ہو کر گھروں میں بیٹھے رہے. اور گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ جماعت مومنین کو کیا کہہ رہے تھے؟ کیا یہ رہے تھے لَوْ أَطَاعُونَا، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے. منافقین کہہ رہے تھے مومنین سے کہ اگر وہ مومنین ہماری اطاعت کرتے، یعنی ہماری اطاعت میں وہ گھروں میں بیٹھے رہتے، باہر نہ نکلتے، سٹرگل نہ کرتے، اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالتے، میدان جنگ میں نہ جاتے. یہ کہہ رہے تھے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہماری طرح، باہر نہ نکلتے. تو پھر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یعنی منافقین نے کہا کہ ما قتلوا، تو وہ مومنین قتل نہ کیے جاتے. یہ کہہ رہے تھے ان کو، یعنی کہہ رہے تھے کہ دیکھا ہم نے تو تمہاری بات نہیں مانی، دیکھیں ہم گھروں میں بیٹھے رہے، ہماری جانیں بچ گئیں، اور تم جو میدان جنگ میں گئے ہو اور کتنے لوگ تمہارے قتل ہو گئے. اگر تم بھی ہماری طرح گھروں میں بیٹھے رہتے، باہر نہ نکلتے، ٹکراؤ نہ کرتے دشمن کے ساتھ، تو آج تم بھی زندہ ہوتے، ہماری طرح اپنے گھروں میں رہتے. یہ چیزیں ان کو کہہ رہا ہے. اور اسی سے آگے پھر آئے گا نا کہ وہ جو مر گئے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ ان کو مردہ نہ کہو. اس کے بعد وہ آئے گی یہ بات. اب سمجھ آئی کہ وہاں پر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ پیچھے اس کا پورا گراؤنڈ بتا رہا ہے، پورا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے، پورا پرسپیکٹو بتا رہا ہے. آگے جا کے وہ بات آئے گی، پیچھے پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے کہ یہ کچھ منافقین ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم میدان جنگ میں نہ جاتے، ہماری طرح گھروں میں بیٹھے رہتے، تو تم کم از کم زندہ ہوتے، قتل تو نہ کیے جاتے. اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. اللہ نے کہا کہ اے رسول ان سے کہہ دو. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جواب ہے اس کے متعلق ہم نے پیچھے بھی بات کی. کہا کیا یہ رہا ہے کہ رسول سے کہ کل، اے رسول ان منافقین سے کہہ دو. اب یہ دیکھیں یہ جو کل ہے یہ اللہ کی طرف سے کہلوایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ انہو لقول رسول کریم، کی یہ جو قرآن ہے قول رسول ہے. کیونکہ اللہ کا قول ہم نے نہیں سنا، رسول نے سنا، رسول سے پھر آگے یہ کتاب میں آیا، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قول رسول ہے. تو پھر رسول کے اقوال کیا ہیں؟ یہ قرآن کی آیات رسول کے اقوال ہیں، کیونکہ اللہ نے کہلوائے، رسول نے اپنی مرضی سے نہیں کہے. اگر رسول نے اپنی مرضی سے کہے ہوتے تو پھر اللہ رسول کو یہ نہ کہتا کہ کل اے رسول تو ان سے کہہ دے. تو رسول وہی کہہ رہا تھا جو اللہ نے اس سے کہلوایا. تو بیسیکلی تو یہ اللہ کے اقوال ہیں نا، لیکن رسول کی زبانی کتاب میں آئے تو یہ پھر قول رسول ہو گیا قرآن. تو یہ جو قول رسول جو کتب روایات میں، وہ تو قول رسول قرآن ان کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ تو قرآن کو کہہ رہا ہے قول رسول. پرشین نے اس قرآن کے مقابلے میں اپنی وضع کردہ روایات کو اقوال رسول بنایا، پھر اس کو حدیث کا نام دیا. پہلے وہ قول رسول کہتے رہے، پھر حدیث رسول کہا. یہ بعد میں کہا انہوں نے، شروع میں نہیں. شروع میں تو وہی کالا رسول، تو یہ بن گئے اقوال رسول یعنی قول رسول. تو بعد میں پھر یہ ترقی کرتے ہوئے وہ محدثیت کے عقیدے کے تحت انہوں نے کہا کہ یہ حدیث رسول ہیں یا حدیث رسول ہیں. پھر انہی کو انہوں نے سنت بھی بنا دیا. یہ اس طرح سے ہوا یہ کام. قرآن کے بالکل برعکس ہیں یہ چیزیں. تو یہ ساتھ ساتھ سمجھتے چاہیے قرآن کا انداز اسلوب اور یہ کمپیریزن جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اسی میں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی
کہ جو کچھ ہے قرآن کے اندر ہے، رسول کا جو بھی قول ہے وہ قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر رسول کا قول نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ انہو لقول رسول کریم۔ تو جب بھی کل آئے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا قول ہے جو نبی کی زبانی اس کتاب میں ہے۔ تو پھر نبی کا قول جو ہے صرف اور صرف قرآن کے اندر ہے۔ قرآن سے باہر جس کتاب میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ رسول کا قول ہے، وہ صرف دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ انسانوں کی چیزیں ہیں جو انہوں نے خود وضع کی اور رسول سے منسوب کر دی، اور وہ بھی 300 سال کے بعد، وفات رسول کے 300 سال کے بعد۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ کل اے رسول ان منافقین سے کہہ دے، کیا کہہ دے؟ فَدْرَعُوا أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، بڑے قابل غور الفاظ ہیں۔ تم اپنی جانوں سے موت کو ٹال لو، اپنی جانوں سے موت کو ٹال لو، ٹالو ذرا، یعنی تم ہمیشہ زندہ رہ کر دکھاؤ۔ تو تم جو ان کو کہہ رہے ہو کہ تم اگر ہمارا اتباع کرتے، گھروں میں بیٹھے رہتے، جنگ کرنے نہ جاتے تو تم بھی ہماری طرح زندہ ہوتے، تو کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، تم اپنی جانوں سے موت کو ذرا ٹال کے تو دکھاؤ، اپنے گھروں میں بیٹھے رہو اور ہمیشہ زندہ رہ کر تو دکھاؤ۔ کتنی زبردست دلیل دے رہا ان کی۔ تو کہتا ہے پھر زندہ رہ کر دکھاؤ اپنے گھروں میں۔ کہتا ہے نہیں کر سکتے یہ کچھ، تمہارا بھی ایک جو فزیکل ایج ہے وہ تو ختم ہونی ہے، فزیکل ڈیتھ ہوگی، تمہاری بھی ہوگی، لیکن یہ جو موت ہے اس کا تو وہ تو آ کر ہی رہنی، اس سے تو تم بچ ہی نہیں سکتے۔ وہ تو فرعون بھی نہیں بچ سکا، بڑے بڑے جو لوگ تھے اتنی طاقت کے مالک وہ بھی نہیں بچ سکے، اتنا بڑا اقتدار، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، ایون انبیاء بھی چلے گئے۔ موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ تم بیٹھے رہو گھروں میں تو تم نے پھر بھی مر جانا ہے، لیکن ایک مرنا ہے کوشش کرتے ہوئے، عملی میدان کے اندر مرنا۔ وہ کہتا ہے وہ جو موت ہوتی ہے نا، وہ آگے چل کے بتائے گا، وہ ہے جو زندگی دیتی ہے تمہیں بھی اور جو تمہارے پیچھے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی۔ ان کی موت سے یہ ہوتا ہے، بظاہر تو وہ موت ہوتی ہے، لیکن وہ موت جو ہوتی ہے وہ قوموں کو زندگی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک مملکت کی جو فوج ہوتی ہے جب وہ لڑتی ہے تو کیا وہ صرف تنخواہ کے لیے لڑ رہی ہوتی ہے؟ اگر ایک فوجی کو 40,000 روپے مہینہ ملتا ہے، کیا اس کی جان کی قیمت 40,000 روپے ہے اور وہ 40,000 کے پیچھے اپنی جان گنوا رہے ہیں؟ نہیں، جذبہ ہوتا ہے کہ ملک و قوم کے اوپر آنچنا ہے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ یہ جو موت ہوتی، قرآن کریم اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی دینے والی موت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ہسٹری میں زندہ رہتے ہیں، آگے آئے گا، ایسے لوگ ہسٹری میں زندہ رہتے ہیں۔ وہ یہ اس زندگی کی بات کر رہا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ وہ اپنے کارناموں سے زندہ ہے، اپنی قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ زندہ ہے، وہ انہوں نے اس طرح سے بنا دیا۔ وہ آیت آگے آئے گی۔ تو قرآن کریم پیچھے سے پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے، آگے جا کے وہ بات کرے گا، وہاں پر ہم اس کو واضح کریں گے، لیکن شروع میں سمجھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بیک گراؤنڈ ہو اور وہ آیت آپ کو سمجھنے میں مدد ملے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو۔ یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ منافقین یہ کہہ رہے تھے اور اس کے جواب میں رسول کی زبانی ان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنے میں تو جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، لیکن کتنے ضابطے اور اصول دے رہا ہے، ہسٹری بیان نہیں کر رہا ہے، چیز ہسٹری کی لیکن ہسٹری بیان نہیں ہو رہی، انفارمیشن نہیں دے رہا، اور ہم ہسٹری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر جو ضابطے ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، وہ نہیں ہے، اس کو کچھ سننے کے لیے بھی تیار نہیں، تو اس لیے پھر ذلیل و خوار بھی ہو رہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ تم گھروں میں بیٹھے رہو، منافقین سے کہہ رہا ہے تم نہ لڑو، تو کہتا ہے پھر ہمیشہ زندہ رہ کر بھی تو دکھاؤ، یہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے ان کنتم صادقین،
अगर तुम सच्चे हो तो फिर ठीक है, घरों में बैठे रहो और फिर हमेशा जिंदा रहकर दिखाओ, अगर तुम सच्चे हो। बड़े ही काबिल गौर अल्फाज हैं। कुरान करीम का अंदाज़े इसलूब समझें कि कैसे बात करता है। ये समझें कि हिस्ट्री पूरी हिस्ट्री को क्यों नहीं बयान करता, हिस्ट्री की ज़रूरी कड़ियों को सामने लाकर किस तरह से ज़ाब्ते देता है, असूल देता है, कवानीन देता है। ये कुरान का मिजाज, ये कुरान का अंदाज़े इसलूब जब तक आप नहीं समझेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगी, ना इस कुरान की समझ आएगी, ना आपको दीन की कुछ समझ आएगी। आप मज़हब के उन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे। तो कुरान करीम का असूल सुम्मा तफक्करू, इसकी रूह से आप खुद भी सोचा करें, समझा करें, गौर व फिक्र किया करें। शुक्रिया।